بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیومینٹی فرسٹ کے سرائیوو کے دفاتر سے تقریباً 50 کلومیٹر کے فاصلہ پر ایک سکول ہے جس کا نام اوس نوونا سکول ہے، اور یہ بیلالو واسکے ٹاؤن میں سال 1907 سے قائم ہے۔ آج کل اس اسکول کے جو ڈائریکٹر ہیں ان کا نام ہے نرمین مرہمچ، جو کہ اس اسکول کے علاوہ ریجن میں واقع 2 اور اسکولوں کے بھی ڈائریکٹر ہیں۔ اس ذمہ داری کے علاوہ یہ قومی اسلامی کمیونٹی کے ریجن کے سربراہ بھی ہیں۔ اسی سال فروری میں اس اسکول کو ہیومینٹی فرسٹ بوسنیا کے ڈائریکٹر مکرمی مفیظ الرحمان صاحب کے توسط سے ایک کمپیوٹر لیب اور دیگر ڈیجیٹل سامان کا عطیہ دیا گیا تھا۔ اس عطیہ کی وجہ سے اسلامک کمیونٹی بوسنیا کے ہیڈ کوارٹر نے ان کی سرزنش بھی کی تھی۔ اسکول کے مفاد کے پیش نظر اس جرأت مند ڈائریکٹر نے عطیہ لینے کا دفاع بھی کیا اور 20 اکتوبر کو اسکول کی ہیٹنگ کے لیے ہیومینٹی فرسٹ کی طرف سے پیلٹس بھی قبول کیں، اور اس موقع پر انہوں نے جو مختصر بات کی وہ پیش خدمت ہے۔ پینڈیمک کے دوران مشکل وقت میں ہیومینٹی فرسٹ اور احمدیہ مسلم جماعت کی مشترکہ کوششوں کے نتیجے میں ہمارے اسکول کے بچوں کی تعلیم کی سہولت کی غرض سے 15,000 بوسنین مارک کی مالیت پر کمپیوٹر، لیپ ٹاپ اور دیگر ڈیجیٹل اشیاء بطور امداد کے ڈونیٹ کیے گئے تھے۔ بعد ازاں یہاں کے مقامی کمیونٹی کی طرف سے جماعت احمدیہ کے ساتھ عقائد کے اختلاف کی وجہ سے خاکسار کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اگرچہ عقائد کے اختلاف کے ساتھ اس امداد کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اسی وجہ سے خاکسار نے بچوں کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہیومینٹی فرسٹ کے ساتھ اس قسم کے پروجیکٹس کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ آج کل یورپ میں انرجی کرائسس ہیں اور سردیوں کی آمد ہو چکی ہے۔ گیس، بجلی اور تیل کے بحران کی وجہ سے کئی اسکولوں میں جو ہے وہ ہیٹنگ سسٹم کو چلانے کے لیے اب پیلٹس استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ جو پیلٹ ہے یہ لکڑی کے بورے سے تیار کیے جانے والا مٹیریل ہوتا ہے۔ اسکول کے ڈائریکٹر صاحب کی درخواست پر ہیومینٹی فرسٹ نے 20 اکتوبر کو اسکول کی ڈیمانڈ کے مطابق یہ مٹیریل مہیا کر دیا۔ ہیومینٹی فرسٹ کے ڈائریکٹر صاحب نے رقم بچانے کی خاطر یہ مٹیریل مضافاتی علاقہ سے خریدا ہے جو کم قیمت پر ملا ہے، اور تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیلٹس جو ہیں وہ اسکول کے سٹور ہاؤس میں اتارے جا رہے ہیں۔ یہاں سے پھر یہ پیلٹس ضرورت کے مطابق ہیٹنگ سسٹم میں جو نصب بھٹی ہوتی ہے جہاں پہ یہ جلتے ہیں وہاں پہنچا دیا جاتا ہے، اور یہ جو ان کو مٹیریل مہیا کیا گیا ہے اس کو اسکول والوں کے مطابق اس سال سردیوں میں اسکول کو گرم رکھنے کے لیے یہ مٹیریل کافی ہوگا۔ اب اسی طرح یہ جو اسکول میں پیلٹ سے گرمی پہنچانے کے لیے یا پانی کو گرم کرنے کے لیے جو سسٹم نصب ہے اس کی آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں۔ اس موقع پر اسکول کے ڈائریکٹر صاحب نے جو فروری میں ہیومینٹی فرسٹ کی طرف سے کمپیوٹر لیب اور دیگر اشیاء دی گئی تھیں اس کا بھی بتایا کہ یہ کہاں کہاں رکھے گئے ہیں اور کس طریقے سے اس جو فیسلٹی کو مہیا کیا گیا تھا اسکول کے ٹیچرز اور اساتذہ کس طریقے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اس کا بھی انہوں نے دوبارہ ایک بار شکریہ ادا کیا کہ ہیومینٹی فرسٹ کی وجہ سے یہ ساری سہولت ملی، اور اس سے اسکول کے جو فیکلٹی ہے اور ٹیچرز کو اسی طرح جو ہے طلباء کو بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ مکرمی یاسمین یاسپاہچ یہ بوسنیا کے شہر بوسانسکا ڈوبیتسا میں رہتے ہیں اور ہیومینٹی فرسٹ کے بہترین دوستوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اس شہر میں جنگ سے قبل 9 تا 10,000 مسلم آباد تھے، لیکن جنگ کی وجہ سے سب کو ہجرت کرنی پڑی اور اب صرف 800 یا 900 ہی رہ گئے ہیں۔ اس شہر میں اور شہر کے مضافاتی علاقوں میں جو مسلم خاندان اب آباد ہیں ان کی حالت جو ہے وہ بہت ہی غربت کی سی ہے، یعنی بہت غریب ہیں، اور یاسمین صاحب کے تعاون سے کئی سالوں سے ہیومینٹی فرسٹ ان خاندانوں کو سردیوں میں جلانے والی لکڑیاں مہیا کرتی ہے، اور یہ سارا کام جو یاسمین یاسپاہچ صاحب ہیں یہ انجام دیتے ہیں یا ان کی نگرانی میں انجام دیا جاتا ہے۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ ہر گھر میں لکڑی پہنچانے کا خود بندوبست کرتے ہیں،
اس کے علاوہ بھی یہ بہت سارے رفائی کام کرتے ہیں اور اپنے علاقہ کے مسلمانوں اور سربینز میں بھی بہت ہر دل عزیز ہیں، اور اسی وجہ سے اس شہر کی پارلیمنٹ کے یہ واحد مسلم ممبر بھی ہیں۔ 19 اکتوبر کو ان کے تعاون سے شہر ڈوبتسا میں اور اس شہر کے مضافاتی علاقوں میں سردیوں سے بچنے کے لیے غریب گھروں میں جو لکڑیاں پہنچائیں گئیں ان کی جھلکیاں پیش خدمت ہیں۔ ہیومینٹی فرسٹ کی رقم بچانے کی خاطر یہ جو لکڑی ہے دور کے علاقوں سے سستے داموں خریدی گئی اور یہاں پہنچائی گئی، اور اسی طرح یہ بھی وضاحت ضروری ہے کہ ہیومینٹی فرسٹ کے جو ڈائریکٹر ہیں مکرمی مفیض الرحمان صاحب، وہ اس علاقہ سے 5 گھنٹے کی مسافت پر رہتے ہیں اور نگرانی کے لیے ان کو وہاں جانا پڑتا ہے۔ وہ گئے اور اسی طرح پھر واپسی کی، اور یہ سارا پروجیکٹ ہے اس کے لیے انہوں نے تقریباً 10 گھنٹے جو سفر میں گزارے۔ یہ ایک آپ گھر دیکھ رہے ہیں جو کہ انتہائی بوسیدہ سا پرانا گھر ہے۔ یہاں بھی جو دوست رہتے ہیں اکیلے ہی ہیں اور بہت بیمار رہتے ہیں اور ان کے پاس کوئی کام بھی نہیں ہے، تو ان کو بھی سردیوں کے لیے ایک پیلٹ کا جو ہے وہ عطیہ دیا گیا تاکہ وہ سردیاں آرام سے گزار سکیں۔ اسی طرح یہ ایک بڑی عمر کی خاتون ہیں جن کا ذریعہ آمد کوئی نہیں اور اکثر بیمار بھی رہتی ہیں، تو ان کو بھی جو ہے وہ لکڑیاں جلانے کے لیے سردیوں میں جو ضرورت ہوگی وہ ان کے گھر پہنچائی گئیں، اور باقاعدہ ان کے گھر کے سامنے جو ان کا گیٹ کے سامنے کا ایریا اس میں اتاری گئیں۔ Ja sam Latif Murtić, 78. godište. Ovdje, ovdje sam došao, ima više od 20 godina. Sad ću prevedem. Ich heiße Latif Murtić, ich habe 42 Jahre. Ich lebe alleine und ich bin hier in Dubica schon von Travnik gekommen vor 20 Jahren. I u posljednjih 5 godina imam srčanih problema, zbog toga ne mogu, nisam radno sposoban. Vor 5 Jahren habe ich mit Herzproblemen und ich bin sehr krank und ich habe keine Arbeit und ich brauche Hilfe, wenn jemand kann mir helfen. I veoma bi teško preživljavao da mi ne pomogne prijatelj sa svojom organizacijom Merhameta. To mi jednostavno znači da preživim. Mein Leben war sehr schwer, aber mein Freund von unserer Organisation hilft mir und ich lebe mit dieser Zeit. Teško bi odabrao riječ s kojima bi se zahvalio za ova drva, jer ovo mi znači da ću dočekati april. Diese Holz hilft mir, dass ich im Winter gute Winter habe, und ich bedanke euch und ich bitte Gott, Allah Jaleshanuhu, für danken für alles, was sie machen hier in unserem Land. Ich danke alles von helfen, von alles Leute. Viel danke.